الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی اللہ محمد. جناب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصراف فرمایا ہے. آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سائے جمیلہ کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. تمام مدارس دینیہ بالخصوص اس مدرسہ دینیہ کی تعمیر اور ترقی کے لیے اور یہاں جو علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اور یہاں جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیمی کامیابی اور کامرانی کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص حاجی ظہور حسین جعفری صاحب ان کی صحت و سلامتی کے لیے شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں اللہ ان کی بھی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل یہود اور ہنود کے نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات ہو. علماء اعلام مراجع اسلام رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی سلامتی عافیت آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین. صلی اللہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد. سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ الى یوم الآخر وبعد یوم الآخر. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى
صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی، ہماری اور اس ادارے کے بانیان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے۔ اب تو یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ کوئی میں آپ کے لیے نیا ہوں یا آپ میرے لیے نئے ہیں۔ عرصہ سے آپ کی خدمت میں حاضری ہے، ٹائم چونکہ مختصر ہے، پھر اذان ہے اور نماز ہے، تو اس مختصر سے وقت میں مجھے فقط 2 نقطوں پہ بات کرنی ہے۔ 2 سے تیسرا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک نقطہ تو یہ ہے جو بنتا بھی ہے اور جس کے مناسبت بھی ہے، اور جس آپ ادارے میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے آپ عام لوگ نہیں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ چنیدہ لوگ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں آپ مصطفیٰ لوگ ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے، آپ مرتضیٰ لوگ ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہے انشاءاللہ۔ آپ مجتبیٰ لوگ ہیں، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں، اس لیے دینی اداروں میں عام لوگ نہیں آتے۔ میں اس لیے یہ 3 جملے استعمال کیے ہیں، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ۔ ایک تو لغوی معنی میں نے استعمال کیے ہیں کہ آپ چنے ہوئے ہیں، آپ منتخب شدہ ہیں، آپ مرتضیٰ ہیں، اللہ راضی ہے۔ اور تینوں لفظ اس لیے بھی استعمال کیے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کے بھی ہیں، آپ مرتضیٰ کے بھی ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں۔ اللہ آپ کو سلام، اللہ آپ کو سلام۔ یا رسول اللہ، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ اس لیے آپ کے سامنے کوئی مقدمہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتا ہے نا مجالس میں، جی تیار ہو جائیں، جی میں بات کر رہا ہوں، جی میری بات سنیں، لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے، ذہن بنایا جاتا ہے۔ خطابت کا ایک حصہ ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مدرسوں کی جو جلسے ہوتے ہیں یا مجالس ہوتی ہیں، وہاں یہ تقاضا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اس جگہ آتے ہیں وہ پہلے تیار ہو کر آتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری مسئولیت کیا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فقط مولوی کا فریضہ نہیں ہے، کلکم مسئول و کلکم راع عن رعیتہ، اس امت کا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ یہ ایک فرد ذمہ دار نہیں ہے یا ایک خاص طبقہ ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ علماء فقط ذمہ دار ہیں۔ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ مکتب آل محمد میں چھوٹا ہے یا بڑا، بچہ ہے، نوجوان ہے، جوان ہے یا بوڑھا، مرد ہے یا عورت، ہر ایک ذمہ دار اور ہر ایک مکلف ہے۔ کوئی ایسا آزاد نہیں ہے۔ یہ جو پدر مادر آزادی جو ہے وہ مکتب آل محمد میں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ یہ آزادی ہمارے مذہب میں نہیں ہے، ہمیں پابند کیا گیا ہے، اور ہم پابند ہوئے ہیں 2 موقعوں پر، ایک غدیر اور دوسری کربلا۔ اللہ آپ کو سلام۔ ہمیں غدیر کے موقع پر بھی پابند کیا گیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ یہ فقط نعرہ نہیں ہے، یہ فقط یا علی کہنا کافی نہیں ہے۔ من کنت مولا ہو، یہ پابندی ہے جس کا میں مولا، جو مجھے مولا سمجھتا ہے، جس پہ میری مولائیت ہے،
جو میری مولائیت کے اندر ہے وہ علی کی مولائیت سے بھی باہر نہیں ہے. نہیں بار فرمایا جو رسول کی مولائیت میں ہے وہ علی کی مولائیت سے باہر نہیں نکل سکتا. ایک غدیر نے ہمیں پابند کر دیا اور دوسرا کربلا نے ہمیں حاجی صاحب ہمیں پابند کر دیا. غدیر میں ہمیں ابھر کے آنا اور دکھانا اور ولایت اور امامت سے مربوط رہنا سکھایا گیا، اور کربلا میں اسی مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے پیچھے ہٹنا نہ سکھایا. آپ کو قربانی دینا پڑے گی، آپ کو جان اور مال دینا پڑے. یہ جو آپ نے علم بلند کیا تھا غدیر میں، اس کو گرنے نہیں دینا. اور یہ علم آپ سب کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ علم کون سا علم ہے؟ یہ علم ہے جہالت کو دور کرنے والا. نہیں اور توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ، یہ علم ہے جہالت سے دور رہنے کے لیے. یہ علم ہے علم کا علم. دیکھیے میرے مولا نے بہت سے کام کیے. اسلامی مار کے بغیر علی کے سر نہیں ہو سکتے اور سر نہیں ہوئے، لیکن پیغمبر نے علی کو خیبر کا دروازہ نہیں قرار دیا، مکے کا دروازہ قرار نہیں دیا، مدینے کا دروازہ سب نہیں قرار دیا، کسی مارکے کا دروازہ قرار نہیں دیا، بلکہ کہا انا مدینہ العلم وعلی بابها. حالانکہ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی مارکہ نہیں ہے جو میرے مولا کے بغیر سر نہ ہوا ہو. کوئی اسلام کو کامیابی نہیں ملی جس میں میرے مولا کا حصہ نہ ہو. ساری دنیا ایک طرف، علی کا حصہ ایک طرف. علی کا حصہ ہمالیہ نہیں دکھائی دیتا ہے اسلام کے اندر، لیکن باوجود ان فتوحات و کامیابی کے باوجود علی کو اگر دروازہ قرار دیا ہے تو وہ علم کا دروازہ قرار دیا. من کو مانی انا مدینہ العلم وعلی بابها. میں شہر علم اور علی سے علم ہی تو ہے، علم کے لیے تو آیا تھا. والذی ارسل رسولہ بالہدی، میں نے یہی تو آیت پڑھی ہے. اس اللہ کو دیکھو جس نے رسول کو ہدایت کے لیے بھیجا، نعرے لگوانے کے لیے نہیں بھیجا، فقط درود پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، فقط مشی کرانے کے لیے نہیں بھیجا. نہیں غور فرمایا؟ یہ نعرہ، یہ درود، یہ مشی، یہ تو آپ کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کس مذہب سے وابستہ ہیں، آپ کس مسلک سے وابستہ ہیں. تاکہ جس طرح ہمارا گھر دور سے نظر آ جاتا ہے نا، کوئی لوگوں نے دور بھی نہیں لگائی، نظر آ جاتا ہے کس سے، علم سے نظر آ جاتا ہے یہ علی والوں کا گھر ہے یا نہیں، پتہ چل جاتا ہے. اب پوچھنے کی نہیں ضرورت، جاننے کی نہیں ضرورت. یہ جھنڈا جو جس کے گھر پہ لگا ہے یہ کون ہے، نہیں پوچھنے ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی یہ شیعان علی کا فرد ہے. صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، فلک پہ کل ملک بولا علی مولا، علی مولا، دکھا دے ایک جھلک مولا علی مولا، علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا. ارے حیدری، بڑی مہربانی اللہ کو بول. جس طرح ہمارے گھر کو مشخص کر دیتا نا علم، مشخص کر دیتا. 1000 گھروں پر محلہ موجود ہے لیکن ایک گھر پر علم لگا ہوا ہے، پتہ چلا یہ مومن کا ہے، یہ مواحد کا ہے جی. اور باقیوں کا میں نام نہیں دیتا، باقی کون سے ہیں، چرتوں پھرتے کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ جس طرح علم مشخص کرتا ہے اسی طرح آپ کا نعرہ آپ کی ذات کو مشخص کرتا ہے.
آپ گلی میں لگائیں، آپ کوچے میں لگائیں، آپ گھر میں لگائیں، آپ جلسے میں لگائیں، آپ مجلس میں لگائیں، آپ سڑک پہ جا کے دوسرے مومن کو ملیں اور سلام کے بعد کہیں یا علی مدد، تو پتہ چل جاتا ہے یہ اہم تہمی کا بندہ نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں یا علی مدد ضرور کہنا ہے، لیکن سلام کے بعد نہیں غور فرمایا۔ یا علی مدد ضرور کہنا، یہ آپ کی پہچان ہے، لیکن یہ پہچان تب بنے گی جب سلام کے بعد ہوگا۔ اگر سلام سے پہلے ہوگا تو پھر کسی اور مذہب کی پہچان ہے، تشیع کی نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تشیع کی پہچان نہیں ہوگی۔ تشیع کی پہچان یہ ہے، دیکھیے 3 اطاعتیں ہیں، ہماری اذان پہ بھی نظر آ جاتی ہیں، 3 اطاعتیں ہمارے کلمے بھی نظر آ جاتی ہیں۔ پہلے توحید کا کلمہ ہے، پھر نبوت اور رسالت کا کلمہ ہے، پھر ہے امامت و ولایت۔ توحید اور نبوت کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل نہ ہو۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، تو یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا جب تک توحید و نبوت کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا، جب امامت و ولایت کا کلمہ نہ آئے مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ امامت و ولایت کا کلمہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک توحید اور نبوت کا کلمہ کہا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی اور امامت تک پہنچنے کے لیے توحید سے گزرتے ہوئے، نبوت سے چلتے ہوئے رسالت تک آئیں گے، علی تک آئیں گے، امامت تک آئیں گے۔ اور اگر توحید تک پہنچنا ہے پھر علی سے چلتے ہوئے، نبوت سے گزرتے ہوئے توحید تک پہنچیں گے۔ اب آپ کی مرضی، توحید سے علی تک آ جائیں، علی سے توحید تک چلے جائیں۔ غور ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن صبر آپ کو یہی کرنا پڑے گا۔ توحید اور نبوت کو چھوڑ کر اگر سمجھتے ہیں علی مل جائے، مشکل ہی ناممکن، ایسا ناممکن، آپ کی استاد ہیں، ناممکن۔ اگر توحید اور نبوت کو چھوڑ کر آپ چاہیں علی ولی اللہ مل جائے، مجھے توحید اور نبوت کا شہادت نکال کے علی ولی اللہ کی اذان پڑھ کے دکھا دیں، پڑھ کے دکھائیں۔ نہیں پڑھ سکتے آپ اذان کر سکتے؟ اور اسی طرح علی ولی اللہ کو چھوڑ کر آپ پورا کلمہ اپنا تشیع کا پڑھ کے دکھائیں۔ نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے؟ دنیا آپ سے یہی تو چھڑوانا چاہ رہی ہے۔ دنیا تو چاہتی ہے کہ علی ولی اللہ چھوڑ دیں گے، یہ وسیع رسول اللہ چھوڑ دیں، یہ خلیفۃ بلا فصل۔ میں کہا کرتا ہوں، پٹواری صاحب ذرا غور سنیے گا، سارے آپ محترم بیٹھے ہیں، علمی لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا آپ سے یہی چھڑوانا چاہتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ ہم 1400 سال سے برملا چھپ کر نہیں، ہم نے گھروں میں اذانیں نہیں دی۔ بڑی مہربانی، ہم نے گھروں میں اذانیں نہیں دی۔ ہمیں کسی، میں بہت سخت جملہ کہنے لگا، رک گیا ہوں، ہمیں کسی ایسے کا انتظار نہیں تھا کہ وہ آئے تو ہم اسلام کا نعرہ دیں، نہ یا اذان دیں، نہ بھائی جس کے دامن میں رسول اور علی ہو اس کو کسی تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو وابستہ ہو ان کے دامن سے۔ کلمے دی تصدیق کر دیو، اللہ کا ولی مولا، محمد کا وسیع مولا، جری مولا، سخی مولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لوگ آپ سے یہی چھڑانا چاہتے ہیں کہ آپ کے مسجدوں میں اسپیکر نہ لگے، آپ کے گھروں میں علم نہ لگے، آپ گلی کوچے میں نعرہ نہ لگا سکیں، آپ کا کلمہ چھوٹ جائے، آپ کی اذان چھوٹ جائے۔ پگلے ہیں، سمجھتے نہیں، ہمارے ہاں
جان سستی ہے، ہمارے ہاں علی ولی اللہ قیمتی ہے۔ علی ہمارے ہاں اپنے بچوں کو قربان کرنا آسان ہے، علی ولی اللہ چھوڑنا ناممکن، مشکل نہیں، ناممکن۔ میں مشکل سے اعتراض کرتا ہوں، اس لیے مشکل تو وہ ہوتی ہے کہ جہاں امکان ہو، مشکل وہاں لفظ استعمال ہوگا جہاں امکان کا احتمال ہو۔ تشیع کے اندر ان علی والوں کے اندر یہ احتمال امکان کا ہے ہی نہیں کہ یہ علی کو چھوڑ دے، یہ مر سکتے ہیں، یہ کٹ سکتے ہیں۔ جلا دو ان کے گھروں کو، لگا دو آگ، کاٹ دو گردنیں، تم نے کاٹی نہیں ہے، 1400 سال سے کاٹتے آ رہے، زندہ آگ لگائی گئی تم نے، زندہ دیواروں میں چنایا گیا، اور تم نے دیکھا بنو امیہ کا دور گزر گیا، بنو عباس کا دور گزر گیا، تمہارے پاس تاریخ ہے، پڑھو اس تاریخ کو، تمہاری نسلوں کی تاریخ ہے۔ نہیں آپ غور فرمائے، میں کسی کو مخاطب ہوں کہ تمہاری نسلوں کی تاریخ ہے، ہماری تاریخ کو نہیں بھی پڑھنا چاہتے نہ پڑھو، مگر اپنے بڑوں کی تاریخ پڑھ لو۔ ظلم کی ہر تصویر انہوں نے آزما دی، ظلم کی ہر شکل انہوں نے قائم کر دی، مگر ہم سے اہل بیت کے مکتب کو نہ چھین سکے۔ ہم سے مذہب اہل بیت کو نہ چھین سکے، چھین سکتے۔ ہزار گھروں میں ہمارا اکیلا گھر بھی ہے، وہ بھی شیر کی طرح رہ رہے ہیں، اسے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ 1000 گھر 999 گھر دوسرے ہیں، میرا اکیلا گھر ہے، نہیں وہ علم لگائے گا، وہ اذان دے گا، اس کے گھر سے اذان بھی آئے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے چھت پہ علم لگا ہو، نیچے اذان اور نماز نہ ہو؟ نہیں غور فرمایا، میں تو نہیں مانتا۔ اگر علم لگایا ہے تو پھر علم کی عزت اور آبرو اور شان یہ ہے کہ اس علم کے نیچے خلاف شر کام نہیں نظر آنا چاہیے، نظر آئے تو دین ہی دین نظر آئے۔ لوگوں نے علی والوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کم کرتے رہے، رسول کے دور میں کرتے رہے، سلمان فارسی کو کہتے رہے، اپنے لوگوں میں گھیر کے علی کو کہا، سلمان کو کہا تو کون ہے، تیرے باپ کا نام کیا، تیرے دادا کا نام کیا، تیرے ماں کا نام کیا، تیرا قبیلہ کون، کہاں سے آیا، تاکہ فخر مباح کر رہے تھے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجمی ہے، اور یہ کل کا آیا، ہم سب پر آگے بڑھ گیا۔ لیکن دیکھیے منہ کیسا ظن کیا، جب سب تھک گئے اور کہا کہ بتا تو صحیح، تعارف تو کرا، تو کون ہے، چاہتے تھے ذلیل کیا جائے۔ اس نے آثار اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا پوچھنا چاہتے ہو میرا نام کیا ہے، میرے باپ کا نام کیا ہے، میرے خاندان کا نام کیا ہے، میرے دادا کا نام کیا ہے، میری قوم کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے؟ سنو، میرا نام اسلام، میرے باپ کا نام اسلام، میرے دادے کا نام اسلام، میری قوم اسلام، میرا قبیلہ اسلام، میں اسلام کے علاوہ ہوں ہی کچھ نہیں۔ ہم نے تو یہ تعلیم پائی ہے، ہم سے اگر کوئی پوچھا ہم علم لگا کے بتاتے ہیں، ہمارا کوئی اور تعارف ہے ہی نہیں، سوائے اہل بیت کے ہمارا اور کوئی تعارف نہیں، ہمارے اس مذہب کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے، اس مکتب کے علاوہ ہمارا کوئی تعارف نہیں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے اوپر علم ہو اور اندر حسینیت نہ ہو، گھر میں حسینیت دکھائی نہ دے۔ اس نے تو دونوں بازو کٹوا کر بھی علم کو بلند رکھا، حالانکہ یہ دونوں بازو اتنے قیمتی تھے۔ میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، اگر آنسو آ جائے تو آنے دو، یہ عبادت ہے۔ یہ اتنے قیمتی تھے کہ جسے حسین کربلا میں چن رہا تھا، اگر یہ قیمتی نہ ہوتے تو حسین ڈائریکٹ جناب عباس کے پاس پہنچ جاتے،
نہیں پہنچنے سے پہلے عباس کے بازو کو تلاش کیا. میں فقط بازو کی بات رونا آ گیا آپ کو. کتنے قیمتی ہیں؟ اچھا ایک اور رکھ دو تاکہ قیمت کا اندازہ ہو جائے. جائیے پڑھیے کتابیں علماء سے سنیے. لکھا ہے جب بی بی محشر میں آئیں گی نا اور کہا جائے گا وضو سارا کو اپنی آنکھیں بند کرو. سارا محشر آنکھیں بند کر لے گا. اللہ کا طرف سے ندا آ گئی حکم آ گئی. فقط رسول آنکھیں بند نہیں کریں گے. میں بات کرنے والا ہوں مسائل نہیں ہو گیا ہے جو بات ہو رہی ہے. فقط قیمت بتانا چاہتا ہوں. رسول آنکھیں کھلی رکھیں گے. آئے گا جبرائیل یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے آپ بھی آنکھیں بند. تو میں کیوں بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے کوئی اور تو نہیں. حضرکم اللہ اللہ کی عبادت قبول کر. میں کیوں بند کروں؟ میری بیٹی آ رہی ہے. کہاں بیٹی تو آپ کی آ رہی ہے. آنکھیں اس لیے بند کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. آپ دیکھ نہیں سکیں گے. کا کیا مطلب؟ کہا محشر میں اسی طریقے سے آ رہی ہے جس طرح وہ دنیا سے اٹھی تھی نا. قیامت خیز تاریخ رقم کر دی اس جملے میں. جس طرح دنیا سے اٹھی تھی اسی حالت میں آ رہی ہے. اب وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں عباس کے بازو کتنے قیمتی آپ کو اندازہ ہو جائے. جس کے بازو اتنے قیمتی ہیں وہ خود کتنا قیمتی ہوگا. اور جو اتنا قیمتی ہے وہ قربان کس پہ ہوا؟ جس پہ قربان ہوا وہ دین کتنا قیمتی ہے. اس دین کی قیمت کا بھی اندازہ لگ جاتا ہے نا. کربلا کتنی قیمتی ہے. دین اس سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ کربلا قائم ہوئی ہے دین کو بچانے کے لیے. رسول ایک دفعہ کہیں گے بیٹا فاطمہ جی بابا محشر میں بیٹا میری امت کی شفاعت کے لیے کچھ لے کے آئی ہو. جوادی صاحب یہی پڑھ رہے تھے نا. میری امت کی شفاعت کی کتنے قیمتی بازو میں بتانا چاہتا ہوں. میری امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو. بی بی فوراً بولے گی بغیر وقت کے ہاں بابا میں تو لے کے آئی ہوں. کہا کیا لائی ہو؟ اس وقت آپ سیاہ برقعے سے 2 کٹے ہوئے بازو. آج روکو 2 کٹے ہوئے بازو پیش کریں گی. بابا تیری امت کی شفاعت کے لیے تو میرے عباس کے بازو ہی کافی ہیں. کتنے قیمتی ہے. اکبر کتنا قیمتی ہے. قاسم کتنا قیمتی ہے. اصغر کتنا قیمتی ہے. نام سارے کربلا کے لے آئیے ذہن میں. یہ کتنے قیمتی ہیں. یہ ساری قیمت ادا کی گئی فقط دین کو بچانے کے لیے. اور اگر وہ دین ہمارے گھر میں بھی پامال ہو رہا ہو پھر شرم نہیں آتی یا حسین کرتے اور یا علی کہتے. اوپر سے تو یا علی کہے اور یا حسین کہے اور پھر گھر میں اسی دین کو پامال کرے جس دین کو بچانے کے لیے. کربلا کی قربانیاں دیکھ تو صحیح. جس کا خون اتنا قیمتی تھا کہ حسین نے نہ آسمان پہ گرایا نہ زمین پہ اپنی داڑھی سے رنگین کیا. انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اللہ کی عبادت قبول کرے. یہ سب سے چھوٹی قربانی ہے نا کربلا کی. میں کہا کرتا ہوں کربلا کو سمجھنا ہے. جسے تو چھوٹی کہہ رہا ہے یہ کربلا کی سب سے بڑی قربانی ہے. اگر چھوٹی اتنی عظیم ہے تو باقی قربانیوں کا کیا حال ہوگا. واحد شہید ہے اکبر جسے بھیجتے ہوئے امام حسین نے اللہ کو گواہ بنایا.
کسی شہید کے لیے یہ کام نہیں کیا، اللہ کو گواہ بنایا۔ اللہ اب تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، خلق میں، خلق میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ تھا۔ کربلا کی قیمت کا اندازہ کرو، کربلا ایسی وجود میں نہیں آیا، جتنی قیمت آپ سمجھ لو گے کربلا کی، دین اس سے زیادہ قیمتی، یہ جس کے لیے جانے قربان دی، اور جس نے سمجھا اس نے پھر یہ کہہ دیا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سردار نجات دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ۔ جس نے کربلا کو سمجھا، یہ کربلا، اس کربلا کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اس غدیر کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اس علی ولی اللہ کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اس وسیع رسول اللہ کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اس خلیفہ بلا فضل کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ کبھی یکساں نصاب تعلیم کے ذریعے چورا گھونپا جاتا ہے، اور کبھی تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے پنجاب میں داخل کر کے پاس کروا کے اس کے ذریعے ہم سے چھینا جاتا ہے، اور کبھی قومی اسمبلی سے توہین صحابہ امہات المومنین کے بل کے ذریعے۔ میں نے کہا تھا میری بات دو نقطوں سے ہوں گی، ایک نقطہ میں نے دونوں کو مست کر دیا ہے، شامل کر دیا ہے، ٹائم بالکل تھوڑا ہے، اور تم یکساں نصاب تعلیم کے میں بھی ناکام ہوئے، تم تحفظ بنیاد اسلام کے بل کے لیے بھی ناکام ہوئے۔ بیٹا اٹھا تھا نا، لے کے گیا تھا بل بابا کی قبر پہ، بابا جو کام تو نہ کر سکا تیرا بیٹا کر کے لے آیا، یہ ہے بل جو ہم نے پاس کروا لیا ہے۔ الحمدللہ شیعہ نے، حیدر کرار نے اس بل کو اسی قبر میں ڈلوا دیا، اور وہ قبر میں گیا، منہ کی کھانی پڑی کہ جو بل تو نے، نام تو ظاہری طور پہ بڑا اچھا، لیکن کام کیا تھے؟ فقط تشیع کے لیے سارے راستے مسدود کرنا چاہتے ہو، بند کرنا چاہتے ہو، ہم سے علی ولی اللہ چھیننا چاہتے ہو، ہم سے وسیع رسول اللہ چھیننا چاہتے ہو، ہم سے خلیفہ بلا فصل چھیننا چاہتے ہو، تم نے مجبور کر دیا۔ بھائی نا، یہ اعلان تو ہمارے 1400 سال سے ہو رہے ہیں، ہم اس لہجے کے عادی نہیں تھے، ہم ان باتوں کے عادی نہیں تھے، ہم اس انداز کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن تم نے مجبور کر دیا ہمیں یہ انداز اپنانے پہ اور بات کرنے پہ۔ کیا تیرے مولویوں کو اتنی عربی بھی نہیں آتی کہ علی ولی اللہ کا معنی کیا ہے، وسیع رسول اللہ کا معنی کیا ہے، خلیفہ بلا فصل کا معنی کیا ہے؟ ہم امامت اور امام کو مانتے ہیں نبوت اور رسالت کے بعد، تو نعرے لگا کے ثابت کرتا ہے اور منوانا چاہتا ہے ختم نبوت تیرے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس امامت و ولایت ختم نبوت کی پہلی دلیل ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے، ہمارے پاس یہ بین دلیل ہے۔ اگر ہم ختم نبوت کے قائل نہ ہوتے تو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ نہ پڑھتے، وسیع رسول اللہ نہ کہتے، وخلیفہ بلا فصل نہ کہتے، تم نے مجبور کر دیا۔ اب یہ بل لے آئے قومی اسمبلی میں 25 آدمیوں سے پاس کروا کے، 250 سے زیادہ کی اسمبلی ہے، نہ کوئی کمیٹی بنی، نہ کوئی اجلاس ہوا، نہ کوئی اس کے قانونی شکر، اس کی اپنی جگہ، وہ بہت سی چیزیں ہیں، اور چاہتے ہو یہ چورا گھونپنا۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، آئین پاکستان اجازت دیتا ہے ہماری مذہبی آزادی کا۔ اگر تمہیں تمہاری مذہبی آزادی ہے تو پھر اس ملک میں ہمیں بھی ہمارے لیے مذہبی آزادی ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہم اگر ملے گا نہیں تو ہم چھین بھی سکتے ہیں، ہمیں چھیننا بھی آتا ہے۔
ایسی بات نہیں، ہم ہر قسم کے، تمہیں تو قربانی پتہ نہیں دینی آئے یا نہ آئے، ہماری تو گھٹیوں میں قربانی ہے، ہماری گھٹیوں میں موت کو شہادت میں بدلنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے. ہمارے لیے موت شہادت اور شہادت شہادت ہے. ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں آگ لگا دو گے، جلا دو گے، قتل کر دو گے. تم نے 74 سال میں پاکستان میں یہی تو کام کیا. اب جب تم تھک گئے قتل کر کر کے اور تم سمجھ گئے کہ تم تیر و تفنگ سے اس مذہب کو ختم نہیں کر سکتے، گردنیں کاٹ کاٹ کر تم نے دیکھ لیا، کوئی پاکستان کا شہر تم نے نہیں چھوڑا، پھر تم نے دیکھ لیا کہ یہ مذہب ختم ہونے والا نہیں، اب چور دروازے سے آنے لگ گئے. کبھی یکساں نصاب تعلیم، کبھی تحفظ بنیاد اسلام بل، اب یہ توہین صحابہ امہات المومنین بل. تو انشاءاللہ یہ بل بھی اسی سراخ میں جائے گا جس سراخ میں پہلے یہ بل گیا. ہم سے یہ علی ولی اللہ کے زانے نہیں چھین سکتے، ہم سے یہ کلمہ نہیں چھین سکتے. ہمارا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ ہے، ہم نے کبھی تمہیں چھیڑا ہے؟ قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کو دین و ولی دین، تمہارے لیے تمہارا، ہمارے لیے ہمارا. ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبوت و رسالت کے بعد امام و امامت کو مانتے ہیں. ہم کلمہ شہادت کے بعد علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ و بلافظ اعلان کرتے ہیں، اسپیکروں پہ، کلمے میں، اذان میں بتاتے ہیں علی اللہ کا ولی ہے، رسول کا وسیع ہے. اور فقط اللہ کا ولی ہی نہیں، رسول کا وسیع ہی نہیں، خلیفتہ بلا فصل، یہ بغیر فاصلے کے خلیفہ. اتنی اردو میں بتا دیتا ہوں تمہیں ترجمہ، اپنے علماء نہیں تمہیں بتاتے تو میں بتا دیتا ہوں. خلیفہ بلا فصل کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم رسول کے بعد اگر خلافت کے قائل ہیں اور کسی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو وہ علی ہے. یہ خلیفت و بلا فصل معنی یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم کسی اور کی خلافت کے قائل نہیں. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے، میں نے کہا یہ انداز آپ نے مجبور کر دیا ہمیں اس انداز سے بات کرنے کی. ہم رواداری میں قائل تھے، ہمارے اذانی ہو رہی تھی، ہماری اقامتیں ہو رہی تھی، ہمارے کلمے پڑھے جا رہے تھے، لیکن تم نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ آج ہم تمہیں اس احساس سے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کل چھپا کے یہ نہیں کہا تھا، علن اعلان کر رہے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد اگر ہم جس خلافت کے قائل اور جس کو خلیفہ بالحق سمجھتے ہیں وہ علی ہے. رسول اور علی کے درمیان ہم کسی کی خلافت کے قائل نہیں، اور پھر ہم نے اس خلافت کو چھپایا نہیں. ہم نے بتایا علی کے بعد بھی ہم کسی اور کو نہیں مانتے، حسن کو مانتے ہیں، حسن کے بعد حسین کو مانتے ہیں، حسین کے بعد سجاد کو مانتے ہیں، سجاد کے بعد باقر کو مانتے ہیں، باقر کے بعد جعفر کو مانتے ہیں، جعفر کے بعد قاسم کو مانتے ہیں، قاسم کے بعد علی رضا کو خلیفہ، علی رضا کے بعد محمد تقی کو، تقی کے بعد نقی کو، نقی کے بعد حسن عسکری کو، حسن عسکری کے بعد امام زمانہ کو. یہ ہمارے 12 خلیفہ، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے، سلوات پڑھ دیجیے گا. میری بات ختم ہو، مسائل بھی میں نے ایک قسم کا پڑھ لیا، وہ پیچھے آ گیا، چلو وہ بھی مسائل اور آیا. بس میں یہ اعلان کر کے جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بتایا تمہیں، ہماری کتابیں موجود ہیں، ہمارا عقیدہ موجود ہے، ہمارا اعلان موجود ہے. ہم احترام کے قائل ہیں، ہمارے مجتہدین کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، ہماری قیادت کہتی ہے. ہم کسی کے مقدسات کو اس انداز سے نہیں کہتے اور نہ اپنی قوم کو اجازت دیتے ہیں، لیکن عقیدہ اپنا اپنا، مذہب اپنا اپنا، مسلک اپنا، آپ کا اپنا مذہب. ہم کب کہتے ہیں آپ انہیں نہ مانو؟ آپ کبھی اہل سنت ہو کہ جب رسول کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کے قائل ہو تبھی تو سنی ہو، ان کے بعد حضرت عمر کی خلافت کے قائل ہو تبھی سنی ہو، حضرت عثمان کی خلافت کے قائل ہو تبھی سنی ہو. تو ہم کبھی شیعہ ہیں، کسی اور وجہ سے نہیں ہیں کہ ہم رسول کے بعد علی کو خلیفہ خلافت ہم شیعہ کسی
اللہم صلی علی محمد. تبھی ہم شیعہ ہیں, تبھی آپ سنیت آپ سنیت میں رہو. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ انہیں نہ مانو, لیکن انہیں مانتے ہوئے ہم سے چھڑوانا چاہتے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. جب تک یہ ملک ہے علی ولی اللہ کی آوازیں اذانیں کلمے گونجتے رہے. یہ تو ملک ہی بڑا چھوٹا سا ہے. بنو امیہ بنو عباس کے دور کی حکومتیں دیکھ لو, 47 ملک اس سے نکلے ہیں. تو جب ان ملکوں میں علی ولی اللہ ختم نہیں ہوا تو آج چھوٹی سی حکومت اور چند گماشتے نہیں ہوا. آپ میرا تھوڑا ساتھ دیجئے, میں زیادہ نہیں. چند گماشتے چاہتے ہیں یہ کلمہ, اور وہ چند گماشتے جو ناسبی ہیں, جو خارجی ہیں. ہم کہتے ہیں آپ بھی ہوش کے ناخن لو, یہ آپ کے فرقوں میں داخل ہو گئے گماشتے خارجی اور ناسبی. یہ چند لوگ ہیں, یہ آپ کو بھی ذلیل اور رسوا کرانا چاہتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں, اور حکومت بھی غور کرے کہ شیعوں کو شیعت اس طرح ختم نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے جرنیل ختم کرتے ہوئے چلے گئے, بڑی بڑی حکومتیں. نہیں پتا نہیں میں بات کہہ گیا, ایسا آپ سمجھے ہیں, بڑے بڑے جرنیل کوشش کرتے چلے گئے. فوجی حکومتیں کوشش کرتی چلے گئی, دوسری حکومتیں کوشش کرتی چلی گئی کہ ان کو شیعوں کو محدود کر دیا جائے. محدود کر, جتنا تم محدود کرو گے اتنا اوپر کے آئے گا. اور آیا نہیں تو پابندیاں لگا رہے تھے, تم روٹ معین کر رہے تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ تم لائسنس کی باتیں کر رہے تھے, اجازت کی باتیں کر رہے تھے, دیکھا نہیں ہے. پھر 40 پہ شیعہ قوم نے ثابت نہیں کر دیا کہ اپنے روٹ لے جاؤ, اپنے لائسنس لے جاؤ, کر لو پرچے جتنے دینے ہیں, ڈال دو FIR جتنی کرنی ہے, ڈال دو 4 شیڈول میں. جو جان دے سکتے ہیں ان کے لیے 4 شیڈول یا FIR کیا ہے, گھبرایا نہ کریں. ان کے لیے کیا ہے, قربانی دے رہے ہیں ہماری قوم, اور دیتی رہے گی, لیکن اس کو نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو یہ بل پاس نہیں ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ, نوٹ کر لیں, میں کسی کو نوٹ کروا رہا ہوں آپ کے ذریعے, نوٹ کر لیں, یہ قوم بتا رہی تمہیں, اگر خدا نہ خواستہ یہ بل آپ نے منظور کروا بھی لیا تو سنو, اس قوم سے پہلے یہ امامے اور ابا کبا والا توہین کرے گا. تو توہین سمجھتے ہیں. رسول اللہ حیدری, یا علی بڑی مہربانی, یا علی بڑی مہربانی. ہمارا بنیادی حق ہے, ہم توہین کریں گے, اس لیے تم توہین سمجھو, ہم توہین نہیں سمجھتے. کیا علی کی خلافت بیان کرنا توہین ہے؟ کیا رسول کی بیٹی ایک کہنا توہین ہے؟ کیا رسول کی بیٹی کے حق میں بات کرنا توہین ہے؟ کیا احمد کی سیرت بیان کرنا توہین ہے؟ کیا حقیقی دین ہے اور شریعت پیغمبر بتانا توہین ہے؟ اور اگر یہ توہین ہے تو پھر ہم کریں گے. ہم اس توہین سے ڈرتے نہیں ہیں. تم سمجھے تو بل پاس کروا کے شاید مدرسوں کو تالے لگوا دو, امام بارگاہوں کو تالے لگوا دو, مسجدوں کو تالے لگوا دو, امام مجلس سے بند کروا دو. نہیں, یہ رکنے والی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا الذِّكْرَ إِنَّهُ لَعَلَّهُ حَافِظٌ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اب تو تمہیں بتاتے ہیں یہ مکتب ہمارا بھی محتاج نہیں ہے, ہم اس کے محتاج ہیں. یہ مکتب زندہ رہے گا, ہمیں جس طرح بھی قربانی دینی پڑے, ہم اس بل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کی ذمہ داری ہے خود بھی ان حالات سے آگاہ ہوں اور اپنی قوم کو بھی آگاہ کریں. ہمیں جتنی بڑی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے, اور انہیں بتا رہے ہیں اگر ملک سے یہ پھر دہشت گردی, پھر فرقہ واریت, جس کو ہماری فوج نے ختم کیا, جس کو ہمارے اداروں نے ختم کیا, جس کو ہماری قوم نے ختم کیا, سب نے مل کے ختم کیا, اس کو پھر دہشت گردی اور فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. یہ بل
دہشت گردی کی طرف ملک کو لے جائے گا، یہ بل فرقہ واریت کی طرف ملک کو لے جائے گا۔ اگر ملک کو استحکام دینا ہے، ملک کو بچانا ہے، اور ہم بچائیں گے ملک کو، تو اس بل کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔